السلام علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھیں گے: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ اب ہم ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی اس نام سے ہم کیوں ان کو پکارتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے ہیں کہ جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد یا پھر تنوین ہو، ان کے بعد اظہار کا قاعدہ ہوگا تو ہم نے اظہار کرنا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا تو ادغام کرنا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہوگا تو ہم نے اقلاب کرنا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر بھی اظہار، ادغام اور اخفاء کے قاعدوں کو پڑھنا ہے کہ ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، اظہار کیا ہے اور اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اخفاء شفوی کو پڑھنا ہے۔ اخفاء کے معنی ہے چھپانا، اور شفوی یعنی کہ جو عربی میں ہم اپنے اونٹھوں سے جو میم کو کا حرف نکالتے ہیں، اونٹھوں کو شفوی کہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں، یعنی کہ میم سے، کیونکہ جو میم حرف ہے یہ ہمارے اونٹھوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی، یہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر حرف میم اور با نہ ہوں، کوئی اور حرف آئے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اخفاء شفوی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اخفاء شفوی کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا اور کس طرح سے کریں گے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم نے اخفاء شفوی کرنا ہے، یعنی اخفاء کرنا ہے، ہم نے میم کی آواز کو چھپا کر ہم نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، اب تھوڑی سی پریکٹس بھی کرتے ہیں، جیسے ہے ربہم بہم، ربہم بہم۔ اب میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر اخفاء شفوی کیا۔ اخفاء شفوی اس لیے کیا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با ہے، اس وجہ سے ہم نے ساتھ غنہ بھی کیا اور غنے کے چھپا کر کیا۔ اب ہم اگلا حرف دیکھتے ہیں، جیسے ہے علیہم بوکیل، علیہم بوکیل۔ اب ہم نے میم ساکن کے بعد حرف با کو دیکھا، جس کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا اور چھپا کر کیا، اور یہاں پر ہم نے اخفاء شفوی کا قاعدہ استعمال کیا، اس لیے ہم نے غنہ بھی کیا اور تھوڑا سا آواز کو کھینچا بھی ہے۔ اب ہم دوسرا قاعدہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ ادغام ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ میم ساکن کے بعد جب بھی حرف میم آ جائے تو وہاں پر ہم نے ادغام شفوی کرنا ہے، یعنی ایک میم کو دوسرے میم کے ساتھ مرج کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہے فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض۔ جیسے میم ساکن کے بعد اب میم آ گیا، میم کے بعد میم آ گیا، ایک میم کے بعد دوسرا میم آ گیا، تو ہم نے پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ مرج کر دیا، پھر ملا کر ہم نے پڑھا فی قلوبہم مرض۔ پہلے میم کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا، بلکہ اگلے میم کے پہلے میم کو اگلے سے مرج کر دیا اور پھر ہم نے ملا کر پڑھا فی قلوبہم مرض۔ اس طرح اگلا حرف دیکھتے ہیں، اگلے الفاظ کو چیک کریں، جیسے ہے ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین۔ اب میم ساکن کے بعد میم آ گیا، یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، ادغام شفوی کرنا ہے، پہلے میم کو دوسرے کے ساتھ مرج کرنا ہے اور پھر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے
इन कुंतुम मुमिनीन। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करें। जैसे है एक और हर्फ देखते हैं, जैसे वलक़द जाअकुम मूसा, वलक़द जाअकुम मूसा। अब हमने इस पर गुन्ना भी किया और मीम साकिन को मीम के साथ मर्ज किया और मिलाकर पढ़ा, तो यहाँ पर हमने इदगाम किया। अब हम मीम साकिन का तीसरा कायदा पढ़ेंगे। जैसे हमने मीम सा को देखा तो वहाँ पर हमने इख्फा किया, और मीम साकिन के बाद मीम को देखा तो वहाँ हमने इदगाम किया। अब हमने मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हमने इजहार शफ़वी करना है, यानी ज़ाहिर करके पढ़ना है, इदगाम नहीं करना और इख्फा नहीं करना, बल्कि इजहार शफ़वी करना है। जैसे है मासालुहुम का मासाली, मासालुहुम का मासाली, फदमदमा फदमदमा फदमदमा। अब हमने यहाँ पर गुन्ना नहीं किया बल्कि ज़ाहिर करके पढ़ा। इसी तरह एक और हर्फ देखते हैं, जैसे है अलम नशरह, अलम नशरह। अलम करके हमने नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पर मीम साकिन के बाद नून आ गया, हर्फ बा में से नहीं है, हर्फ मीम में से नहीं है, क्योंकि मीम के बाद अगर मीम आ जाए तो वहाँ पर हमने इदगाम शफ़वी करना है। मीम के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ पर हमने इख्फा शफ़वी करना है। अब हमने यहाँ पर इदार शफ़वी किया, ज़ाहिर करके पढ़ा, अलम नशरह करके पढ़ा, अलम नशरह यानी कि ज़ाहिर करके पढ़ा, गुन्ना नहीं किया। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम किसी और कायदे के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास समझ में आई होगी, आपको इख्फा शफ़वी, इदार शफ़वी और इदगाम शफ़वी के ये तीनों कायदे समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।